دیا تو اس میں سے 1 روپیہ بھی تم لینے کے روادار نہیں، اس میں سے کچھ بھی مت لو، وہ سارا اس کو دو۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو بیوی پر بہتان لگا کر، و اثما مبینا اور کھلا گناہ کر کے؟ یعنی بیوی پر ظلم کرنا، اسے تنگ کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور پھر تہمت لگانا اس پہ خواہ مخواہ۔ تو تم یہ مال لینے کے لیے تہمت کا گناہ اپنے ساتھ لے رہے ہو اور اتنی کھلی حرام کاری کا ارتکاب کر رہے ہو، تو پھر یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو مالک لم یزل نے بیوی پر ظلم کرنے، اسے ایذا پہنچانے، اور بالخصوص اسے بے رغبتی ہو جانے کے بعد، اس سے دل اٹھ جانے کے بعد اس پر ظلم کرنے سے منع کر دیا، جیسا کہ عربوں کے ہاں رائج تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بیچاری پہلی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، دوسری بیوی کو شراطی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو فرمایا کہ یہ اس میں مبین ہے، کھلا گناہ ہے، اس میں مبین ہے، یہ حرام ہے، اس سے تم بچو۔ کہ یہ پہلی بیوی کی حق تلفی از قسم حقوق العباد ہے کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرو، تم تو حق انسانیت بھی ادا نہیں کر رہے، انسانیت سوز کردار ادا کر رہے ہو۔ تو جب تم اس درجے پر ہو تو پھر تمہارا ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم یہ مال اسے کیوں لیتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم دونوں نے ایک دوسرے سے راتوں کی تنہائیوں میں بہت سے وعدے کیے، بہت سے فوائد اٹھائے، اور اللہ کی نعمتوں سے تم بہرہوار ہوئے۔ اپنی بیوی کے ساتھ تم راتیں گزار چکے ہو، تو اب وہ مال تم کیوں لے رہے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تو تم سے پکے وعدے لے رکھے۔ بیوی کے ساتھ جب خاوند تنہا ہوتا ہے تو آپس میں بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، بہت سارے میثاق ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اور نکاح کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے حقوق کا خیال رکھوں گا، تمہیں سکھی رکھوں گا، تمہیں ہر مصیبت سے بچاؤں گا، مصیبت میں اپنی جان پہ لوں گا، تمہیں راحت پہنچاؤں گا۔ تو یہ تم نے وعدے کر رکھے اس کے ساتھ، تو وہ پھر تمہارے وعدے کہاں رہے؟ تو عقلی طور پر اور عادتاً یہ چیز ناپسندیدہ ہے ہی ہے، بیوی کو تنگ کرنا عقلاً یہ ناپسندیدہ ہے ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دے کر بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کام ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو ناپسند ہے اور تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو پھر اس کام کی وجہ سے تم بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں بھی پسند نہیں فرمائے گا، تم بھی اللہ کے نافرمانوں میں لکھ دیے جاؤ گے، اللہ کے باغیوں میں تم شمار ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ،
اور اب تم وہ نکاح مت کرو جس طرح تمہارے باپ دادا نکاح کرتے تھے من النساء عورتوں کے ساتھ۔ اب تم اپنی سابقہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 منع کر دیا کہ اب تم سابقہ نکاح بھول جاؤ۔ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کرتے تھے اب ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہوتا کیا، باپ اپنے بیٹے کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لیتا، بیٹا اپنے باپ کی دوسری بیویوں کے ساتھ جو سوتیلی اس کی مائیں ہوتی ان کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ تو اس بات سے منع فرما دیا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء۔ اب عورتوں کے ساتھ نکاح کے معاملے میں وہ تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ اب تمہارا نکاح بھی شرعی حدود کے تحت آئے گا، شریعت کے تحت ہوگا، اور اب جو ہم حکم دینے جا رہے ہیں اس کے مطابق تمہیں عورتیں دیکھنی ہوں گی اور منتخب کرنی ہوں گی۔ انہ کان فاحشۃ، وہ نکاح کیا تھے؟ وہ کھلی بے حیائی تھے۔ باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیا، مترکہ سے نکاح کر لیا، یا بیٹے کی بیوہ سے نکاح کر لیا، یا مترکہ سے کر لیا، یہ تو بے حیائی ہے کہ یہ رشتے تو محترم تھے، یہ تمہارے لیے ادب اور احترام کا مقام تھے، یہ تمہارے نکاح کے لیے نہیں تھے۔ ومقتا، اور یہ کام غضب والا تھا، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا تھا۔ ساء سبیلا، اس آیت میں باپ دادا یا بیٹے پوتے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے کو 3 قسم کے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ فاحشۃ میں یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور غضب والا کام ہے، وساء سبیلا اور بہت بری راہ ہے۔ گویا کہ گناہ کے جتنے بھی مراتب ہو سکتے ہیں، عقلی طور پر ہو، عادتاً ہو یا شرعاً ہو، وہ تمام کے تمام وہ قباحتیں، چاہے وہ قباحت عقلی ہو، وہ برائی شرعی ہو، یا عادتاً اس کو عرفاً اس کو برائی سمجھا جاتا، وہ تمام کے تمام مراتب ایسے نکاح میں موجود ہیں جس سے تمہیں منع کیا گیا کہ باپ دادا یا بیٹے پوتے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح اب حرام ہے۔ پہلے عرب کرتے تھے تو منع کر دیا گیا، اور کہا گیا آپ جن کے نکاح میں ہیں وہ ان کو فوراً رہتا کر، کہ یہ بہت ہی برائی کی جگہ ہے، بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، پچھلی آیت میں آیت نمبر 20 میں یہ بیان ہوا کہ جب تم بیوی بدلنا چاہتے ہو تو اگر تم نے ڈھیروں سونا اس کو دے رکھا ہے تو وہ تم واپس نہیں دے سکتے۔ تو یہاں ذہن میں رکھیں کہ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ حق مہر دینا جائز ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اگر تم نے ان کو دے رکھا ہے تو واپس نہ دو۔ تو ان فقہاء کا یہ استدلال درست نہیں ہے کہ ایک عادت بد سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی طبیعت کے مطابق یہ باتیں بنا لی ہیں، جب محبت پہ آئے تو سب کچھ دے دیا، جب ذرا سی نفرت پیدا ہوئی تو سب کو چھین لیا، بلکہ اس پر ظلم تک شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی طبیعت بد کا
معاملہ ہے، وہ سب کچھ دے دیتے بیوی کو، فقیر کو دیتے کچھ نہ تھے۔ تو یہ ان کی بری طبیعتوں کا بیان ہو رہا ہے، نہ کہ شرعی مسئلے کا بیان ہے۔ یہ ان کی اپنی طبیعت اور مرضی کی بات تھی کہ ڈھیروں سونا دے دیتے تھے۔ شریعت نے تو نہیں کہا کہ ڈھیروں سونا دو، استدلال تو تب درست ہو کہ شریعت نے کہا ہو، اللہ رسول نے کہا ہو، کسی صحابی کو حکم دیا ہو، اپنی بیٹی کا حضور نے ڈھیروں سونا مقرر کیا ہو، پھر تو استدلال ہو سکتا ہے۔ یہاں تو ان کی بری طبیعتوں کا بیان ہے کہ اگر تم نے دے بھی رکھا ہو تو پھر اسے واپس نہ لو۔ تو یہ واپس لینے سے منع کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ سونا دینے کی ترغیب نہیں دی گئی کہ اتنا زیادہ تم حق مہر میں دے دو۔ اسی طرح زیادہ حق مہر کے بارے میں بعض لوگ اس واقعہ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ انہوں نے کہا جی 10 سال بکریاں چراؤ، اس کے بعد نکاح ہوگا۔ تو کئی لوگ یہ استدلال کرتے ہیں 10 سال کی مزدوری یا حق مہر مقرر ہوئی، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ حق مہر دے سکتے ہیں۔ یہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے استدلال کرنے والوں نے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مہر 10 سال والا مقرر نہیں کیا، بلکہ نکاح کرنے کی، رشتہ دینے کی شرط یہ لگائی کہ 10 سال خدمت کرنی ہوگی۔ وہ رشتہ دینے کے لیے شادی تھی، جس طرح آج کل شرط لگا دیتے تھے کہ میٹرک پاس ہو پھر ہم رشتہ دیں گے۔ اب میٹرک پاس ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوتا کہ یہی میٹرک پاس ہونا ہی اس کا حق مہر ہو گیا، بلکہ حق مہر زیادہ سے مقرر کیا جائے۔ اسی طرح 10 سال بکریاں چرانے والا جو معاملہ تھا وہ نکاح کی شرط تھی، حق مہر نہیں تھا کہ حق مہر نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے زیادہ حق مہر دینے کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ حق مہر کو آسان ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ حسب استطاعت، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو شادیاں کی ان میں کم از کم حق مہر ہوتا تھا، بساط کے مطابق۔ کہیں بھی زیادہ حق مہر کی نہ ترغیب دی گئی، نہ حکم دیا گیا اور نہ ہی مقرر کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا تم میں سے سب سے زیادہ برکت والا نکاح اس کا ہے جس کی شرائط آسان ہے، حق مہر کم ہے۔ اس کو کہا گیا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کی شرائط آسان ہو، مہر کم ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ جس نکاح میں حق مہر کم ہوگا، شرائط ہلکی ہوں گی، تو اس نکاح میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ تو ترغیب کس بات کی دی گئی؟ کم از کم حق مہر رکھنے کی، جتنا تم جو ہے نا آسانی سے ادا کر سکو۔ تو حق مہر کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ وہ نکاح برکت والا ہے جس کی شرائط آسان ہو، تو جس کی شرائط مشکل ہو تو اس میں پھر اتنی برکت کم ہوگی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حق مہر کا زیادہ رکھنا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ دونوں فریقین کے اپنے اپنے مالی معاملات اور دیگر جو ان کے زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق وہ حق مہر مقرر کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کم از کم حق مہر مقرر کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کے دور میں اہل بیت اطہار کے شادیاں میں کہیں بھی زیادہ حق مہر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے لڑکے والے بھی پھر زیادہ جہیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مالی جو مطالبات ہیں ان کو شریعت نے اٹھا دیا ہے۔
اکثر لوگ نکاح کے وقت یہ کہتے ہیں کہ دولہے والے کی طرف سے دلہن والے بات کریں تو پھر پائے سے ثواب ہے، لیکن دولہے والے کہتے ہیں اور جو شریعت کا حکم ہے وہ ہماری سراہد ہے۔ بھائی یہ جو کل تم نے مہندی کی ہے اس وقت شریعت کہاں گئی تھی؟ اس وقت تمہارا سارا تمہاری آنکھیں کہاں تھی؟ کہ اب حق میں تمہارے پیسے بچنے کی باری ہے تو پھر شریعت یاد آ گئی، اور جو لاکھوں کے ہوٹل بک کیے جا رہے ہیں اور لاکھوں کے خرچ کیے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے اور دیگر جو ہمارے یہاں واقعات اور خرافات ہوتی ہیں، تو اس وقت شریعت ہمیں بالکل نہیں یاد آتی۔ بس حق میں کے وقت ہم کہتے ہیں بس تو شریعت تو حکم نہیں دیتی۔ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ جب جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ استاد جی میں نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو میں نے دلہن لانی ہے، بہو لانی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو اس کو میں کتنا جہیز کہوں کہ وہ لے کے آئے؟ یہ سوال آج تک کسی نے نہیں پوچھا، نہ ہی کسی نے اس کی طرف توجہ دی۔ بس یہی استاد کی شریعت کا کتنا بندہ جی حق میں بولے۔ کمال ہے کہ ہم شریعت کو بھی اپنے مالی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے، بچت نظر آتی ہے، شریعت کی بات کر دیتے ہیں، اور پھر جہاں پر لینے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ تو مالک کائنات نے فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جس طرح تمہارے باپ دادا نکاح کرتے رہے اب اس طرح مت کرو، اپنے نکاح کو شریعت کی حدود میں لاؤ، شریعت کے آداب کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تم نکاح قائم کرو۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ نکاح کے اس معاملے میں بہت زیادہ بے حیائی ہے اور بہت زیادہ اللہ کے غضب والے کام ہیں اور بہت بری راہ ہے۔ یہ ساری برائیاں فاحشۃ، فحاشی آج نکاح کے دوران ہمارے یہاں عروج پر ہوتی ہیں۔ جن خاندانوں کی عورتیں پردہ دار ہوتی وہ بھی نکاح والے دن کیمرے کے سامنے فوٹو بنوا رہی تھی، گلیوں سے گزرتی ہیں تو بے پردہ ہو کے گزر رہی ہوتی ہیں۔ اور اب تو یہ بھی ٹرینڈ آ گئے، فوٹو کھینچ کے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے جا رہے ہیں، فیس بک پہ لگائے جا رہے ہیں، ساری دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاحشۃ، یہ فحاشی ہے کہ نکاح کے امور میں جو ہے فحاشی سے بچو، ومقتن، اور یہ غضب والا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ بری راہ ہے جو تم نے نکال دی ہے، ان سے بچو۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب اس آیت میں ان رشتوں کا بیان ہے جو رشتے حرام کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک مرد پر جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان ہے۔ امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، یعنی تمہاری سگی مائیں ہیں یا سوتیلی ہیں، وہ سب حرام ہے تم پر، بیوہ ہو جائیں یا مطلقہ ہو جائیں تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، سگی ہوں یا پھر سوتیلی ہوں، دوسری بیوی سے ہوں یا اپنی بیوی کے دوسرے خاوند سے ہوں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں نکاح کے لیے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں تم پر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے ساتھ دودھ شریک ہیں، جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں،
یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہیں، یعنی دودھ شریک ہونے کی وجہ سے جس بچے نے جس دوسری عورت کا اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پیا تو اس عورت کے واسطے سے بھی یہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو رشتے جس طرح پھوپھی ہو، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بہن، رضائی بھانجی، رضائی بھتیجی، یہ سب رشتے نسب کی طرح حرام ہو گئے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں کہ جن کی ماں سے تم نے رات گزار لی، یعنی ایسی عورت جو اپنے ساتھ بیٹی لے کے آئے، مرد کا نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد رات بھی گزر جائے تو پھر اب اس کی پچھلی جتنی بیٹیاں سب حرام ہو گئی۔ اگر صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب اس متعلقہ بیوی کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ صرف حرام اس وقت ہے جب اس کی ماں کے ساتھ رخصتی ہو جائے اور رات گزر جائے، ساتھ شرط لگا دی اللہ کی دخلت بہن فَإِن تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر دو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، ان کی جو بیٹیاں، ان کی جو بیویاں ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں۔ یعنی بیٹے کی بیوی اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو باپ اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دونوں بہنوں کو جمع کرنا تم پر حرام ہے، یعنی بیوی کی بہن کو بیوی کی موجودگی میں اپنے نکاح میں لانا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، اس کے بعد اپنی متعلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، صرف جمع نہیں کر سکتا دونوں۔ الا ما قد سلف، جو گزر چکا وہ اللہ نے تم پر معاف کر دیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیمہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ رشتے جو حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کی وضاحت کر دی گئی اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کر دیا گیا کہ اب تم نے اپنے نکاح کے جو سابقہ رسم و رواج ہے ان کو چھوڑنا ہے، اور عورتوں کے معاملے میں بھی اب شریعت کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ حکم اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا کہ تمہارے لیے ادب اور احترام کا جو رشتہ ہے وہ بھی برقرار رہے، اور تمہارے دیگر معاملات، نسل انسانی کے بڑھانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی جاری رہیں۔ مالک کائنات ہم سب میں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔